بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ کو یہ جو بتایا گیا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، تو شاید یہ بھی کوئی اتنی بڑی حقیقت نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہے جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے؟ ریگستان میں کوئی پیاسا مر جائے تو اس پہ صبر آ جاتا ہے، لیکن دریا کے کنارے کوئی پیاسا مر جائے تو صبر بھی نہیں آتا۔ تو مسلمان وہ لوگ ہیں جو دریا کے کنارے رہتے ہوئے پیاسے مر رہے ہیں۔ یہ ہمیں کسی نے غلط بتا دیا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو اب جنت یا کامیابی ہمارا مقدر ہو چکی ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص نے اس دوڑ میں حصہ لینا ہے، اس کے بعد جو لوگ کامیاب ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ دماغ سے بالکل کیڑا نکال دیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے جنت گارنٹیڈ ہو چکی ہوئی ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے، پھر جتنے گیون سرکمسٹانسز تھے اس میں اسے جتنی بات سمجھ آئی، اللہ تعالیٰ اس کی شاکلہ کے مطابق قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا۔ ایسے لوگ کہ جن تک انبیاء کی دعوت نہیں پہنچی، ان کے لیے نہ تو نماز پڑھنا ضروری ہے، نہ روزے رکھنا ضروری ہے۔ ان کے لیے بس اجمالاً اتنا کنسیپٹ کہ کائنات کسی کریٹر نے بنائی ہے، یہ کافی ہے۔ یہ جو آگے کی تفصیلات ہیں جن سے ریلیجن ڈیل کرتا ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن تک دین کی بات پہنچے گی، اور یہ قرآن میں بالکل واضح فتویٰ ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کسی کو جب تک کہ ان میں رسول کو مبعوث نہ کریں۔ رسول مبعوث ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا آئے گا، ادروائز نہیں۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں یا اسی طریقے سے ایسے صحراؤں میں جہاں وقت کے پیغمبر کی بات نہیں پہنچی، وہاں ایک خدا کا مان لینا کافی ہے۔ چونکہ آج کا یہ ماڈرن دور ایسا ہے جس میں سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک بات پہنچ رہی ہے، تو یہ بات کسی حد تک جسٹیفائی ہے کہ بہت کم علاقے ایسے بچ گئے ہیں کہ جہاں تک بات نہیں پہنچی۔ تو پھر اگلا سٹیپ ہے کہ ان تک اسلام کا تعارف کس طریقے سے پہنچا ہے۔ کیا وہ ایسا بھیانک تعارف ہے کہ اس کے بعد اسلام سے لوگ نفرت کریں گے، یا پازیٹیو تعارف ہے؟ پھر مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے کہ اس نے اسلام کی خدمت کرنے کی بجائے اسلام کی بدنامی میں اضافہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ ہی دیکھ سکتا ہے، انسان اس طرح کی چیزوں کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتا۔ تو غیر مسلم بھی بد نصیب اس وقت ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو انہیں گیون سرکمسٹانسز دی ہیں ان میں خدا کو سیریس نہیں لیں گے۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر اللہ کو سیریس نہیں رہے گا تو وہ بھی ناکامی ہو جائے گا۔ اور اس میں آخری چیز صرف ایڈ کر دوں، اس کے بعد آپ اگلے سوال کی طرف آئیں۔ جو مسلمان دین پہ چل بھی رہے ہیں، وہ بھی دین وہ ہے جو ان کے فرقے نے انہیں سکھایا ہے۔ وہ کس خوش نصیبی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ اگر بریلویوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو بریلوی ہیں، اگر دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو دیوبندی ہیں، اگر اہل حدیث یا شیعہ کے گھر پیدا ہوئے تھے تو وہ اس فرقے میں ہیں۔ اسلام میں کوئی نہیں، اگرچہ یہ سارے مسلمان ہیں لیکن پیور اسلام پہ یہ نہیں ہے جب تک کہ اپنی کتابوں کو فالو نہیں کرتے۔ تو ان شارٹ یہ کہ ہمارے نزدیک تو یہ سارے ہی آلموسٹ بدقسمتی ہیں، الا یہ کہ کوئی اللہ کو سیریس لے لے۔